السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. مين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ولا يفطر حتى نقول ما في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر العام، ثم يفطر فلا يصوم حتى نقول ما في نفسه أن يصوم العام، وكان أحب الصوم إليه في شعبان. رواه الإمام أحمد رحمه الله. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. رواه البخاري ومسلم. الحديث كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین ہم سب کا رب، ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور وہی حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جس دن میں ہے ہر قسم کا خیر ہے اور شر سے بچنے کا طریقہ کار ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، آپ کی خدمت میں یہ حدیث شریف کا درس لائف مکسلار پر پیش ہے. آج 24 رجب 1442 ہجری مطابق 8 مارچ 2021 عیسوی. ہم نے مناسب یہ سمجھا ہے کہ آج کے اس درس میں آپ کی خدمت میں ماہ شعبان کی فضیلت اور اس کے بعد احکام احادیث صحیحہ کی روشنی میں اور اقوال سلف رحمہم اللہ کی روشنی میں پیش کریں، کیونکہ آج 24 تاریخ ہے رجب کی، اور آئندہ جو ہفتہ ہوگا الحمدللہ یہ جو ہے آخری ہفتہ چل رہا ہے ماہ رجب کا، اس کے بعد شعبان کا مہینہ
شروع ہونے والا ہے، اور یہ بڑا عظیم مہینہ ہے جس مہینے کی اہمیت اور فضیلت اور اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مخصوص عمل اور وہ روزے رکھنا ہے وارد ہے، تو مناسب ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں اور اس مہینے کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ ہم معلوم کریں۔ شعبان کا مہینہ جیسے کہ معلوم ہے کہ رمضان سے پہلے کا مہینہ ہوتا ہے، اور اس مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام فرماتے تھے، روزے رکھتے تھے، جیسا کہ مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اور آپ نے اس مہینے کی اہمیت کو بھی بیان کیا کہ اس مہینے میں خاص طور سے اللہ کے یہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ روزے کی شکل میں میرا عمل اللہ کے یہاں پیش ہو، اور اس مہینے کے روزے آپ کے نزدیک بڑے محبوب تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے حدیثیں سنیے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث فرماتے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اگر کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے زیادہ دیکھا ہے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے، تو کیوں آپ اس مہینے میں اتنا اہتمام کرتے ہیں روزوں کا؟ یہ مطلب ہے حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں اس مہینے سے، اور یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، اور یہ وہی مہینہ ہے جس میں اعمال یعنی ہمارے کام، ہمارا عمل اللہ رب العالمین کے یہاں اٹھایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، یعنی اٹھایا جاتا ہے زمین پہ جو عمل ہم کرتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی شکل میں جائے۔ اس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ معلوم ہوا اس حدیث شریف سے کہ یہ مبارک مہینہ توجہ کا حامل ہے، یا توجہ اس کے لیے ضروری ہے۔ لوگ غفلت میں رہتے ہیں اس مہینے میں، اور عبادتوں سے دور ان کی زندگیاں ہوتی ہیں، اور اس مہینے کے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اہتمام کرتے ہوئے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں اور روزہ رکھیں۔ دوسری حدیث جو مسند احمد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھتے جاتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے، تو ہم سمجھتے تھے، ہم کہتے تھے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال روزہ رکھیں گے، پھر آپ روزہ چھوڑنا شروع کر دیتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، تو ہم سمجھتے تھے، ہم کہتے تھے کہ شاید اب آپ سال بھر روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور وَكَانَ أَحَبُّ الصَّوْمِ إِلَيْهِ فِي شعبان، شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا آپ کو بہت زیادہ پسند تھا۔ اس حدیث پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سال بھر روزے رکھنا بھی، روزے چھوڑنا بھی، اور یہ نفل روزے ہیں جیسا کہ معلوم ہے۔ اور اس حدیث میں جو قابل غور ہے بات، جو موضوع سے متعلق ہے، وہ ہے شعبان کے روزوں سے آپ کی محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، جو آپ کو پیارا وہ ہم کو پیارا، کیونکہ وہ ہم جو ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے ہیں، نبی ہیں، ہم بہت ان سے محبت کرتے ہیں، اور کرنا بھی ضروری ہے تکمیل ایمان کے لیے۔ اور ایک بخاری مسلم کی حدیث دیکھیے جو وضاحت کرتی ہے کہ اس مہینے میں اس مہینے کا اکثر ایام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہم کہتے تھے کہ اب چھوڑیں گے نہیں، رکھتے جائیں گے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ چھوڑ دیتے تھے کئی ایام، تو ہم کہتے تھے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی مہینے مکمل روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ رمضان کا مہینہ ہے،
कंप्लीट मंथ, पूरा महीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान का रोजा रखा है। उसके बाद फरमाती वमा राअयतुहु फी शहरिन अक्सर सियामन मिनहु फी शाबान, और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर किसी महीने में ज्यादा अक्सर रोजा रखते हुए देखा है तो वो शाबान का महीना है। इस हदीस को इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने रिवायत किया है। तो इससे मालूम हुआ कि रमजान का महीना पूरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे, और इसके अलावा साल भर में किसी महीने के पूरे रोजे नहीं रखते थे। दूसरी बात जो इस हदीस से मालूम हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान तो फर्ज रोजे, उसके अलावा अगर किसी महीने में ज्यादा रोजे रखते थे तो वो शाबान का महीना था। और ये ज्यादा की वजाहत एक रिवायत जो नसाई और तिरमिजी में आई है, उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान से ज्यादा किसी महीने में रोजा रखते हुए नहीं देखा है, ज्यादा। फिर फरमाया काना यसूमुहु इल्ला कलीला बल काना यसूमु कुल्लहु, कि कुछ दिन छोड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन पूरा महीना शाबान का रोजा रखते थे, या पूरा महीना रोजा रखते थे। और अबू दाऊद में ये अल्फाज आए हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक शाबान के महीने में रोजा रखना बहुत पसंद था। आप शाबान के रोजे रखकर फिर रमजान में रोजे शुरू कर देते थे, मिला देते थे। उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा की एक हदीस फरमाती हैं कि उम्मे सलमा दूसरी सहाबियां हैं रदियल्लाहु अन्हा, फरमाती हैं मा राअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा राअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरैन मुतताबिइन इल्ला शाबान व रमज़ान, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 महीनों को एक के पीछे एक रोजा रखते हुए अगर देखा है तो वो सिर्फ शाबान और रमज़ान, यानी शाबान का अक्सर हिस्सा और रमजान का पूरा महीना, ये मतलब है। तो दूसरी रिवायतों से वजाहत, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल रहा। इन हदीसों को सामने रखकर अहले इल्म ने यह बात बयान की है कि शाबान के महीने में रोजा रखना अफजल है। बाज अहले इल्म ने इसको बयान किया है, हालांकि वो हदीस वारिद है जो मुहर्रम के रोजों के सिलसिले में सही मुस्लिम की हदीस है। कौन सी हदीस? जिसमें मुहर्रम के महीने के रोजों को अफजल करार दिया गया है, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली हदीस मौजूद है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अफदलुस सियाम बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम व अफदलुस सलाती बअद फरीदा सलातुल लैल, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इसका मतलब यह है कि रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे अल्लाह का महीना मुहर्रम के रोजे हैं, और फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज यानी क़ियामुल लैल है। और जुंदुम बिन सुफियान रज़ी अल्लाह तआला सही सनद से उनकी एक रिवायत है जो सुनन नसाई में वारिद हुई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फर्ज नमाज के बाद अगर कोई नमाज अफजल है तो वो आधी रात की नमाज, कौन सी है? तहज्जुद, क़ियामुल लैल जिसको कहते हैं, सलातुल लैल, तहज्जुद। व अफ़दलुस सियाम बअद रमज़ान शहरुल्लाहि लज़ी तदऊनहु अल मुहर्रम, और रमजान के बाद अगर कोई अफजल महीना है रोजा रखने के लिए तो वो वही है जिसको तुम मुहर्रम कहते हो। बाज अहले इल्म ने यह बात बयान की इन हदीस को जिक्र करने के बाद कि तमाम हदीसों को सामने रखकर बताते हैं कि नफिल रोजे अगर कोई अफजल हैं तो वो शाबान के महीने के रोजे हैं, और इसकी वजह हिकमत बयान करते हैं। देखिए ये 2 कौल है, बाज़ उलमा ने कहा कि भाई मुहर्रम अफजल है, बाज़ उलमा ने कहा कि शाबान अफजल है। जिन उलमा ने शाबान को अफजल करार दिया है उसमें हिकमत कहते हैं कि इसकी हिकमत यह है कि इसके बाद फर्ज रमजान का रोजा आएगा, इसके बाद रमजान, शाबान के नफिल रोजे हैं, पता है ना, रमजान के फर्ज रोजे हैं वो तो रहने, तो रमजान के बिल्कुल करीब होता है महीना, बिल्कुल उसके फौरी बाद आता है। तो बिल्कुल ये ऐसे जैसे सुन्नत के बाद फर्ज पढ़ना,
ایسا ہوتے ہیں نا جیسے 2 رکعت فجر کی 2 سنت ہے تو سنت پڑھ لیجیے آپ، اس کا تیار ہو جائیے، آپ کو فرض نماز جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنی ہے. اسی طریقے سے ظہر بھی ہے. تو ایسے فرض اور نفل کو ملانا، یہ تاکہ فرض میں کوئی کمی ہو تو وہ نفل عبادت کے ساتھ مکمل کی جائے. کیونکہ آپ نے شعبان میں نفل روزے رکھے ہیں، یہ بعض اہل علم نے بیان کیا ہے. اسی طریقے سے اور ایک وجہ بھی حکمت شعبان کے مہینے میں روزہ زیادہ رکھنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اسامہ بن زید کی حدیث ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتائی آپ کو رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث، جس میں انہوں نے جب سوال کیا تو اس میں بیان فرمایا کہ یہ غفلت لوگ برتتے ہیں، اس مہینے میں غافل ہو جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ غفلت نہ ہو اللہ کی عبادت سے. اور دوسری وجہ یہ بھی کہ کیا کہتے ہیں اعمال پیش ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی شکل میں پیش ہو. تو اس حدیث سے 2 اہم باتیں معلوم ہوئیں. نمبر 1 کہ یہ مہینے سے لوگ غافل ہوتے ہیں جو کہ شعبان کا مہینہ ہے. نمبر 2 اعمال کا اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیا جانا. تو 2 بڑی اہم چیزیں ہیں. غفلت نہیں ہونا یہ بھی ضروری ہے، غفلت سے اپنے آپ کو بچانا تو روزے رکھیں، اور اعمال روزے کی شکل میں جائیں گے. روزہ محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا، اور بہت زیادہ انسان کو اجر اس کا ملے گا. لہذا انسان غفلت سے اپنے آپ کو دور رکھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ ہوتا ہے، اور اس میں یغفل الناس، لوگ غافل ہو جاتے ہیں. اور غافل ہونا عبادت سے یہ خطرناک ہے مسئلہ، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، انسان خسارے میں ہوتا ہے. شیاطین کا حملہ غافلوں پر ہی ہوتا ہے، اور جو غفلت سے اپنے آپ کو بچائے اور اللہ کی عبادت میں وقت صرف کرے، اللہ کی اطاعت میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین پھر اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے جس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور عبادتوں میں اپنے اوقات کو صرف کرنا چاہیے، بالخصوص شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا نفل. اور آپ کو پتہ ہے ایک روزے کا اجر ملتا ہے. روزہ بہت پیارا محبوب عمل ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بدلہ جو ہے بہت دینے والا ہے، اور اس سے جو ہے مسکینوں کا احساس بھی انسان کو ہوتا ہے، جو فقر و فاقہ کی زندگی، غربت کی زندگی گزارتے ہیں، ان کا احساس بھی ہوتا ہے. اور انسان نفسانی خواہشات سے بھی دور رہتا ہے روزے کی وجہ سے، کیونکہ بھوکا رہتا ہے اس میں. وہ بھی بڑا اہم فائدہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو دور رکھے. اس کے بعد ایک بات جو مجھے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے طبرانی میں اور ابن حبان میں بھی، ٹھیک ہے، دونوں میں، اور حدیث صحیح ہے. وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرف، اگرچہ آئے گا خطبے وغیرہ میں شاید آئے تو ہم بتائیں گے، لیکن یہاں جو ہے کچھ ایک اہم بات بھی بتانی ہے اس حدیث میں جو بیان کی گئی ہے، کہ بات آ گئی اس لیے کہ آئندہ پھر دوسرے مسائل ہوں گے، دوسری موضوعات پر باتیں ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 15ویں شب ہوتی ہے، اس کو شاید کیا بولتے ہیں، شب برات نا، شب برات، 15ویں شعبان، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے، دیکھتا ہے اپنی مخلوق کو، سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 لوگوں کے، مشرک کے اور جو کینہ رکھتا ہے اپنے دل میں اپنے بھائی یا بہن کے خلاف. ان دونوں کی بخشش روک دی جاتی ہے. تو اس حدیث میں بڑا اہم مسئلہ آیا ہے، وہ یہ ہے کہ 15ویں شب کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اس شب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت عام ہوتی ہے سوائے 2 قسم کے لوگوں کے. نمبر 1 مشرک، شرک میں جو ملوث ہے اس کی بخشش روک دی جاتی ہے. اور نمبر 2 شہنا، کینہ، کپٹ بولتے ہیں نا، دل کی بیماری ہے یہ کینہ. اور ایک روایت میں آیا کہ ان دونوں کو چھوڑ دو، مطلب آپ نے جس کے بارے میں کینہ رکھا ہے، دونوں میں دشمنی ہے، نفرت ہے دل میں،
جب تک کہ یہ کمپرومائز نہ کر لیں، آپس میں صلح صفائی نہ کر لیں، ان کی بخشش کو روک دیا جاتا ہے. اور یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. شرک اور کینہ یہ رکاوٹ بنتی ہے بخشش میں. شرک ایسا خطرناک عمل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو شرک سے بچا. تو امام ابراہیم التیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے شرک سے تو اس کے بعد کون اپنے نفس کی گارنٹی دے سکتا ہے. لہٰذا ڈرنا بہت ضروری ہے. اور دوسرا جو ہے شحنہ، بغضا، بغض اور نفرت جو ہوتا ہے، حقد جس کو کہتے ہیں، کینہ رکھنا اپنے بھائیوں کے بارے میں، تو یہ غلط چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت جو میں نے ابھی تھوڑی دیر جس کے بارے میں اشارہ کیا وہ یہاں ہے، دیکھیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر پیر اور جمعرات، آج پیر ہے دیکھیے، ہر پیر اور جمعرات جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. ہر بندے کی بخشش ہوتی ہے سوائے ہر اس بندے کی بخشش ہوتی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اور اس کی بھی نہیں ہوتی ہے جو اپنے بھائی کے بارے میں کینہ رکھتا ہے. تو اعلان یہ ہوتا ہے کہ چھوڑ دو ان دونوں کو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، کمپرومائز کر لیں. جن کے دل صاف نہیں ہوتے ہیں، شرک میں ملوث ہیں ایک، اور دوسری جو ہے کس میں کینہ، کپٹ، دل میں بغض، یہ بھی جو ہے رکاوٹ کا سبب بنتی ہے. اب اس کے بعد یہ جو حدیث ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو سنائی، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت، 15ویں شب کی فضیلت جو ہے، کیا یہ فضیلت اور کسی روایت میں آئی ہے؟ جی ہاں، صحیح مسلم کی ایک حدیث موجود ہے جس میں یہ بات آئی ہے کہ روزانہ رات میں تہجد کے وقت، جب رات کا تیسرا آخری پہر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی جھولی بھر دوں، ہے کوئی بیمار کہ میں اس کو شفا، حل من سائل اعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی پکارنے والا کہ اس کا جواب دیا جائے، ہے کوئی بخشوانے والا اس کے میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی قرض دار کہ اس کے قرض کو میں ہلکا کر دوں، آسان کر دوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر رات ہوتا ہے معاملہ. 15ویں شب میں جو بات بتائی گئی ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ ہے کہ یہ ہر رات ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث ابھی آپ کو سنائی گئی ہے جس میں بخشش ہوتی ہے سوائے مشرک اور مشاہن کے، تو کیا اس سے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ 15ویں شب کی فضیلت ہے، لیکن کیا اس رات جاگ کر مخصوص عبادتیں کرنا جماعت کی شکل میں یا اپنے گھروں کو زیب و زینت، اس کی کوئی دلیل ہمیں ملتی ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ علماء نے اس کو بدعت میں شمار کیا ہے. اس لیے کہ ایسی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی ہے جہاں صحابہ، دیکھیں صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا، یہ حدیث صحابہ کو معلوم تھی، لیکن وہ لوگ خاص طور سے 15ویں شب کے شب عبادت کرنا، دلوں کو صاف کرنا، ایک دوسرے سے کہنا بھائی معاف کر دو، دل میں مت رکھو، یا راتوں میں جاگ کر کچھ مخصوص عبادت کرنا، ایسا کوئی عمل ان سے ثابت نہیں ہے. ان کے دل ہمیشہ صاف ہوتے تھے، وہ ہمیشہ عبادت کرنے والے ہوتے تھے. ایک بات. دوسری بات، خاص طور سے جو ہے اسی ایک دن کا روزہ رکھنا 15ویں شعبان کا، اس کے علاوہ اس کے بعد میں نے رکھنا، یہ بھی صحیح عمل نہیں ہے. پورے مہینے کی فضیلت آئی ہے جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا. لہذا اس سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ایسا کام جو حدیث کے خلاف ہو یا سنت سے ثابت نہ ہو وہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ کچھ مسائل تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے. امید کے بعد سمجھ میں آ گئی ہوگی. خلاصہ یہی ہے کہ نمبر 1 شعبان کی بڑی فضیلت ہے، نفل روزے اس میں کثرت سے رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، اور غفلت نہیں کرنا چاہیے اس معاملے میں. اعمال پیش ہوں گے تو روزے کی شکل میں ہمارا عمل جائے گا انشاءاللہ. ایک. دوسری بات، 15ویں شب کی فضیلت بے شک آئی ہے. 15ویں شعبان کی فضیلت آئی ہے کہ اس دن جو ہے بخشش ہوتی ہے، لیکن کوئی مخصوص عبادت کسی بھی صحیح حدیث سے یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے عمل سے ثابت نہیں ہے. اور جو بخشش کی جہاں تک بات ہے تو ہر رات تہجد کے وقت بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے حدیث سنائی. حدیثوں کو سامنے رکھ کر مسئلے کو سمجھنا چاہیے، سنت کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے، بدعت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے توفیق دے کہ ہم شعبان میں سنت پر عمل کریں. آمین.
اور رمضان خیر و عافیت صحت و عافیت کے ساتھ ہم کو ملے، اور فرض روزے ہم رکھیں، اور عبادتوں میں نیک اعمال میں ہمارے ایام اور ہماری راتیں گزریں۔ آمین، وآخر دعوانا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔